बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी के मामले के हवाले से पहला वीडियो सबूत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमने जो भी वीडियो सबूत रिकॉर्ड किए थे, हमने जो भी बात की थी, उसके पसे पर्दा कोई ना कोई हकीकत थी, कोई ना कोई सबूत था, कोई ना कोई एविडेंस था। जो सबूत हमें लगा कि हमें पुलिस को प्रोवाइड करना चाहिए, हमने पुलिस की हेल्प की। हमें जो सबूत लगा कि मेहदी काज़मी साहब के वकला के हवाले करना चाहिए, वो उनके वकला के हवाले किया। जो मेहदी काज़मी साहब की फैमिली के हवाले करना चाहिए, वो मेहदी काज़मी साहब की फैमिली के हवाले किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबूतों की रोशनी में चंद हफ्तों के अंदर ही इस केस ने बिल्कुल एक पलटा खाया है और ये केस तब्दील होकर रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस केस में आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त और आज का एक बहुत बड़ा वीडियो सबूत जो कि हमें लगता है कि अब हमें कौम के और अवाम के सामने रखना चाहिए, वो वीडियो सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं जो इस केस की बुनियाद को ही हिलाकर रख देगा, जो इस केस को सिफर पर लाकर खड़ा कर देगा। जहीर अहमद और उसके गैंग के हवाले से जितना प्रोपेगेंडा किया गया, जितनी बातें की गई, जितने यूट्यूबर्स को साथ मिलाया गया, जितना हंगामा बर्पा किया गया, वो सारे का सारा हंगामा, वो सारी इमारत जो कि झूठ पर खड़ी की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो सबूत के बाद जो इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो सारी झूठ की इमारत धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वो वीडियो सबूत है कि जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में कोई जान नहीं रहेगी। और इसके बाद कुछ ही घंटों बाद हम एक और वीलॉग अपलोड करेंगे जिसमें आज की कार्रवाई के हवाले से आपको बताएंगे कि पुलिस ने कौन सी नई दफात शामिल की है और उन दफात का इस केस पर क्या असर होगा और उन दफात में टीम सरेआम के सबूतों का क्या अमल दखल। लेकिन सबसे पहले आज के वीडियो सबूत की बात, हमारे नुमाइंदे ने एक खुफिया रिकॉर्डिंग की उस निकाह खान की जो कि इस वक्त भी जेल में है जहीर का निकाह पढ़ाने के जुर्म में, क्योंकि वो निकाह था ही नहीं, एक कमसिन बच्ची का निकाह पढ़ाना पाकिस्तान के कानून में एक जुर्म है। उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग जब हमारे नुमाइंदे ने की, एक्सक्लूसिवली हमारे नुमाइंदे की जानिब से रिकॉर्डिंग की गई और उस रिकॉर्डिंग में उस निकाह खान गुलाम मुस्तफा ने इस बात का एतराफ किया है कि वो निकाह वाले दिन लाहौर में मौजूद ही नहीं था। उस निकाह खान का ये कहना है कि उसने मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी को जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। उसका ये भी कहना है कि उसने जहीर के भाई शब्बीर को भी आज तक नहीं देखा। जहीर से उसकी एक मुलाकात है, लेकिन उसने कहा मैं 10 कुरान उठाने को तैयार हूं, मैंने जहीर अहमद का निकाह नहीं पढ़वाया। गुलाम मुस्तफा जिसे मुबैना तौर पर जहीर अहमद ने अपना निकाह खान बनाकर पेश किया था, जहीर अहमद और उसके गैंग ने कहा था कि ये वो शख्स है जिसने जहीर अहमद और मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी, कमसिन साहिबजादी, उस बच्ची का निकाह पढ़वाया। जहीर अहमद और उसका गैंग जिसने कहा था कि ये वो निकाह खान है कि जिसने मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी और जहीर का निकाह पढ़वाया है, वो निकाह खान सिरे से ही इस निकाह से मुकर गया है। हम आपको खुफिया रिकॉर्डिंग दिखाते हैं निकाह खान गुलाम मुस्तफा की कि जिसका निकाह नामे पर नाम है, जिसके नाम से वो निकाह नामा इशू हुआ है। उसका ये दावा है कि वो निकाह नामा चोरी किया गया इस गैंग की जानिब से। बहुत बड़ा इल्जाम है, इस पर एक और अलग मुकदमा बनता है जहीर अहमद और उसके गैंग पर, और उसका नाम गलत इस्तेमाल किया गया। किसी और ने उसका नाम लिखने के बाद ये जाली निकाह पढ़वाया, या शायद ये निकाह सिरे से हुआ ही नहीं। वो वीडियो जो कबूल है की गर्दिश कर रही है उस बच्ची के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनकट वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए। गुलाम मुस्तफा जहीर अहमद का मुबैना निकाह खान 10 कुरान उठाते हुए इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने जहीर अहमद और मेहदी काज़मी साहब की बेटी का निकाह नहीं पढ़ा। उसका निकाह नामा जो कि उसके नाम से इशू होता है वो चोरी किया गया और उसके निकाह नामे पर उसका नाम किसी और ने दर्ज किया। ये निकाह हुआ ही नहीं। सो वो तमाम इमारत जो झूठ पर, जो इल्जामात पर, जो एक बेहिसी पर खड़ी की गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात ने उस इमारत को ज़मीबोस कर दिया है। आइए आपको अपना पहला वीडियो सबूत दिखाते हैं और इसके बाद बहुत सारी चीजें अगले कुछ घंटों में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मैं एक टीजर देता चलूं, एक ऐसी चीज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि जहीर अहमद गैंग से वाबस्ता अफराद
جو کہ اسکرین پر بیٹھ کر یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دیتے تھے, لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتے تھے اور اس گینگ کا حصہ تھے, وہ کس طرح سے لوگوں سے پیسے اینٹ رہے تھے ظہیر احمد کی مدد کے نام پر, اس کا ثبوت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز اگلی دوسری ویڈیو میں, جو کہ انشاءاللہ العزیز کل صبح ہم اپلوڈ کریں گے, سو اس کا بھی انتظار کیجیے گا. ابھی آپ کو ہم ظہیر کے مبینہ نکاح خان جو کہ اب مکر چکے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں 10 قرآن اٹھانے کو تیار ہوں, ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں. آئیے ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے قوم کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا گیا, قوم کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا. ایک کمسن بچی کو اغوا کیا گیا جو دفعات لگی, ابھی اس پر بھی ایک ویلاگ ہم کریں گے. ایک کمسن بچی کو زیادتی کی نیت سے اغوا کیا گیا, ایک کمسن بچی کو آگے بیچنے کی نیت سے اغوا کیا گیا گینگ کی جانب سے, اور پھر اسی بچی اور اس کے والدین کے خلاف ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, پروردگار بہت بڑا سازگار ہے, وہ حقیقت کو ایک دن عیاں ضرور کر, سچ کا ہر بار بول بالا ہوتا ہے, اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. نگاہ خان کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے جو کہ میرا خیال ہے کہ اب تک کا سب سے اہم اور بنیادی سوال. ہمارے کوئی رشتے دار نہیں ہے, میں کسی کو نہیں جانتا, آج تک میں نے شبیر کو نہیں دیکھا, میں نے دعا بیٹی کو نہیں دیکھا, میں نے ظہیر کو ایک بار دیکھا, نکاح کیسے کروا دیا میں نے, اس دن میں لاؤ میں تھا ہی نہیں, میں نے نکاح کیسے کروا تو بھائی جس نے نکاح کرنا ہے اس نے نام لکھ دیا, غلام مصطفیٰ نہیں ہے, نام نہیں ہے, نہیں وہ فارم بھی چوری گئی, میں تو کہیں گرفتار ہی نہیں ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے بھائی, ہم نے حق کی بات کرنی ہے, حق سچ کی بات کرنی ہے, اللہ کو جان نہیں دینی. اگر کہاں پہ چلو بچ جائے گی, خبر میں کون جواب دے گا, نہیں خبر میں کون جواب دے گا. کرو دسو, یہ ہے کہ غریب آدمی ہے, سارا محفوظ آدمی ہے, نیاز بہت آدمی ہے, پسند کر جائے, ٹھیک ہے, اس نے شرارت کر کے نام لکھ دیا میرا, بالکل میرا سیم نام لکھا گیا, تو کون ہے کون نہیں, غلام مصطفیٰ میں تو جانتا نہیں, میں تو بچوں کو بڑھاتا ہوں پرانے بات گھر جا کے, کسی نے نکال میں اس نے میرا نام لکھا, آپ نے غلام مصطفیٰ لکھ دیا جو میرا نام بھی آپ نے غلام مصطفیٰ, اس وجہ سے اس دن میں لاہور میں تھا ہی نہیں, جس دن مجھے نکاح ہوا, اور نہ میرا میں نہ کسی میرے کو میں ہندوستان ہوں, نہ میں کہیں پہ میرا فارم چوری ہوا, جس نے نکاح کا ہے اس نے فارم لکھا ہے, سارے معاملات اس نے کیے, میں نے کبھی نہیں کیا کہ میں نے نہیں نکاح جب وہ مذہب نے معاملہ بنا, جب میں نے کرایا ہی نہیں, میں کیسے کر دوں, میں نے کرایا, ویڈیو آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, CDR میں لاہور میں ہوئی نہیں, بڑی بات ہے, میرے سر پہ 10 قرآن رکھے, میں نے بچی کو آئٹم دیکھا ہی نہیں ہے. جی تو جناب ہمارے نمائندے کی جانب سے ریکارڈ کی گئی یہ خفیہ ویڈیو جو کہ کچہری میں اس نکاح خان کی پیشی کے موقع پر ریکارڈ کی گئی, جس میں نکاح خان سرے سے ہی مکر رہا ہے کہ اس نے ظہیر احمد یا مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی کا نکاح کروایا. بہت سنگین الزامات عائد کیے گئے اس کی جانب سے. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نکاح نامہ چوری کیا گیا, اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نام غلط طور پر لکھا گیا, وہ لاہور میں CDR رپورٹ کے مطابق اس دن موجود ہی نہیں تھا, اور جو ویڈیو زیر گردش تھی اس بچی کی جس میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہلوایا جا رہا ہے, اگر یہ گینگ اتنا بہادر ہے تو اس گینگ کو چاہیے کہ وہ پوری ویڈیو ریلیز کرے اور اس میں دکھائے کہ یہ مولوی صاحب اس کے اندر موجود ہے, اس میں دکھائے کہ یہ گواہ اس کے اندر موجود ہے. ایک جال سازی کی گئی قوم سے, ایک 2 نمبری کی گئی قوم سے, قوم کو گمراہ کیا, اور اس جال سازی میں بدقسمتی سے ہمارے کچھ یوٹیوبر, ہمارے کچھ نام نہاد جعلی صحافی بھی شامل حال رہے. لیکن الحمدللہ حقیقت سب کے سامنے ہے. آج پولیس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے. پولیس کے مطابق نئی کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں اور وہ دفعات اس کیس پر کس طرح سے سر انداز ہو سکتی ہیں, یہ بھی آپ کو اگلے کچھ گھنٹوں میں انشاءاللہ عزیز ہم تفصیل سے بتائیں گے. اور کل صبح
جو تہلکہ ہم مچانے جا رہے ہیں اس گینگ کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس گینگ سے جڑے یوٹیوبرز، اس گینگ سے جڑے وکلاء، اس گینگ سے جڑے جعلی صحافی کس طرح سے لوگوں سے چندہ مانگ کر کروڑوں روپے اب تک بنا چکے ہیں اس کیس کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے۔ یہ میرا اقرار الحسن کا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ بنیادی ثبوت کہ یہ نکاح نہیں تھا، نکاح نامہ چوری کیا گیا تھا، نکاح نامے پر غلط نام تھا غلام مصطفیٰ کا، نکاح خان ہی اس بات سے مکر گیا، سو نکاح تو جعلی ثابت ہو گیا۔ مطلب جو کچھ ہوتا رہا بچی کے ساتھ وہ ایک ریپ تھا، وہ زیادتی تھی، وہ کم سن بچی تھی، یہ بھی ثابت ہو گیا، اور یہ دفعات آج چالان میں شامل بھی ہو گئی۔ بہت بڑا ظلم، اور اس ظلم میں جو لوگ بھی شریک ہوئے اب ہم انہیں ایک ایک کر کے بے نقاب کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس جرم میں بدقسمتی سے ظہیر گینگ کے ساتھ جن لوگوں کی ہمدردی تھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ پروردگار سے معذرت کے طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ایک کم سن بچی سے، ماں باپ کے احساسات سے، ان کے آنسوؤں سے جس طرح سے کھیلا گیا، اب الٹیمیٹلی تمام ثبوت اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ان ماں باپ کے آنسو سچے تھے، اس گینگ کے تمام تر دعوے جھوٹے تھے، اور الحمدللہ اس جھوٹ کو پروردگار نے بے نقاب کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہی صحیح لیکن وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ سو ایک بنیادی ثبوت تھا جو ہمارے ہاتھ لگا ابھی ریسنٹ ٹائمز میں، لیکن اس سے پہلے کیا کیا ثبوت تھے، اس سے پہلے کس طرح سے ان ثبوتوں کی روشنی میں کارروائی آگے بڑھی، یہ انشاءاللہ اب اگلے ویلاگز میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت تواتر سے اگلے ویلاگز کچھ گھنٹوں کے فاصلے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آنے والے ہیں، کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دعا ہے پروردگار مہدی کاظمی صاحب کی بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یقین ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں میں، اگلے 24 48 72 گھنٹوں میں یہ بچی اپنے والدین کے ساتھ ہوگی، ہم سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ اس بچی کے لیے دعا کرنے والے لوگ سرخرو ہوں گے، اور میرے لیے زندگی کا یہ قیمتی ترین اور خوشگوار ترین لمحہ ہوگا جس کا میں بہت شدت سے منتظر ہوں۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔